السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ پریشان کیوں ہے اور اتنی پریشانی میں امت کیسے آئی۔ تو آج ہم جاننے والے ہیں بیان سے، مولانا شاکر نوری صاحب کا یہ بیان ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان۔ اگر دانشوران قوم و ملت سے پوچھا جائے مسلمان کا حال ایسا کیوں ہوا، ہر کوئی اپنی سوچ پیش کرے گا، ہر کوئی اپنی فکر پیش کرے گا، ہر کوئی اپنے خیالات پیش کرے گا کہ مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کی وجہ معیشت کی کمزوری ہے، جہالت ہے، بد اخلاقی ہے۔ یہ ساری چیزوں نے مسلمان کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ ایکسپٹ، مانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم غریبی کو لیتے ہیں۔ یقیناً سرمایہ آج کے دور کی نہیں، ہر دور کی ضرورت رہا ہے۔ مال انسان کی ضرورت ہے۔ مال نہ ہو آپ جلسہ نہیں کر سکتے، مال نہ ہو آپ مسجد نہیں بنا سکتے، مال نہ ہو آپ اسکول قائم نہیں کر سکتے، مال نہ ہو حج و زیارت نہیں کر سکتے، مال نہ ہو تو بچی کو بیاہ نہیں سکتے، مال نہ ہو تو اپنے بچے کو ایجوکیشن نہیں دے سکتے۔ لیکن میں ایک چیز آپ سے ضرور عرض کروں گا کہ تاریخ میں مالی اعتبار سے کمزور صحابہ کی پوری زندگی موجود ہے کہ غربت اتنی تھی کہ کفن کے لیے کپڑا تک نہیں ہوتا تھا، لیکن طاقت اتنی تھی کہ وقت کا فرعون بھی ان کے سامنے لرزتا ہوا نظر آتا تھا۔ ہمیں اسے سمجھنا ہے۔ غربت اتنی کہ کفن کا کپڑا تک نہیں۔ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دونوں کو ایک قبر میں اتارا گیا تو کفن اتنا تھا کہ اوپر کا حصہ ڈھانکتے تھے تو پیر کا حصہ کھل جاتا تھا، اور پیر کا حصہ ڈھانکتے تھے تو اوپر کا حصہ کھل جاتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے ہوئے حصے پر ادخر گھاس سرکار نے رکھنے کا حکم دے دیا۔ اس طرح سے ان کے بدن کو ڈھانک کر کے قبر کے اندر سلایا گیا، دفن کیا گیا۔ آپ مجھے بتاؤ کیا آج ایسی غربت ہے؟ لیکن وہ کتنے طاقتور تھے، وہ کتنے کامیاب تھے، وہ کتنے کامران تھے۔ غربت اتنی کہ پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں، اور طاقتور اتنے کہ ان فولادی قوت سے کوئی ٹکرانے کے لیے ڈرتا ہے، لرزتا ہے۔ میں آج وہی چیز آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ میں آپ کے گوش گزار یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس وہ کون سی طاقت تھی جس کے بلبوتے پر دنیا کی ہر طاقت کے مقابلے میں ہم کھڑے ہوتے تھے، ہم تنہا بھی ہوتے تھے تو مولا اپنے فضل و کرم سے فرشتوں کو ہماری مدد کے لیے بھیجتا اور ہمیں کامیابی سے ہمکنار کر دیا کرتا تھا۔ آئیے سب سے پہلے اپنے دور زوال کے حوالے سے سوچیں۔ یہ تباہی، یہ بربادی کیا 10-20 سال کا معاملہ ہے؟ بچوں کو ذرا چپ کرائیے نا۔ یہ تباہی اور یہ بربادی کیا 10-20 سال میں آئی ہے؟ کیا یہ 50 سال کا نتیجہ ہے؟ کیا یہ 100 سال کا نتیجہ ہے؟ نہیں، کم و بیش ہمارے اس دور زوال کو اور دور پسماندگی کو 7 صدیاں گزر چکی ہیں۔ کم و بیش 700 سال کا طویل عرصہ گزرا ہے کہ ڈے بائی ڈے ہم زوال کی طرف آ رہے ہیں۔ میں آج ہی ایک ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا، اس ڈیبیٹ کے اندر ایک بہت اچھے اسکالر نے ایک بات مسلمانوں کے حوالے سے کہی، اور وہ بات یہ تھی کہ مسلمانوں کو ان کا آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ اب اس ملک میں تمہاری پوزیشن دلید سے بھی نیچے کی ہو گئی ہے، لیکن یہ مسلمان ہے
کہ آرام کی اور اطمینان کی چادر اوڑھ کر کے ایسے سویا ہوا ہے جیسے وقت کا بادشاہ آرام سے سویا ہوا رہتا ہے۔ اس ملک میں دلید ایجوکیشن کے مقابلے میں، کیریکٹر کے مقابلے میں، معاش کے مقابلے میں، مالی اعتبار سے مسلمانوں سے تھوڑا سا اوپر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ بھی ہمیں آئینہ دکھا رہی ہے، لیکن میں نہایت دیانتداری کے ساتھ عرض کروں گا، ہماری قوم کے کتنے افراد ہیں جو اس امت کی مستقبل کی تابناکی کے لیے جد و جہد کرنے کو اپنی رات کی نیند اڑائے بیٹھے ہوں یا قربانی دینے کے لیے میدان میں آئے ہوں۔ اللہ ماشاءاللہ، اللہ ماشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو اللہ نے حسین بنایا، اور جس نے اس ادا کہ ہم موت اور زندگی کیوں پیدا کی ہے اور زندگی کیوں پیدا کی گئی، ہمارے امتحان کے لیے۔ تو سن لے، امتحان کے اندر کمال کی دکار کی ہر تمنا میرا مولا پوری فرماتا ہے۔ آقا کی تمنا تھی حضرت دحیہ کلبی اسلام کی دولت، دحیہ کلبی اسلام کی دولت سے مشرف ہو جائیں، اس لیے کہ دحیہ کلبی کے ماتحت کم و بیش 700 لوگ تھے۔ اگر دحیہ کلبی اسلام لے آتے ہیں تو وہ 700 کے 700 لوگ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سرکار کی تمنا تھی کہ دحیہ کلبی اسلام قبول کر لیں، بار بار یہ آرزو سرکار کے دل میں انگڑائی لے رہی تھی۔ ایک مرتبہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا چکے تھے کہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے کہ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سلام پیش کیا ہے اور ایک خوشخبری سنائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد دحیہ کلبی آنے والے ہیں اور وہ مسلمان ہونے کے لیے آنے والے ہیں۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر مسجد نبوی کے دروازے پر ٹک ٹکی لگائے دیکھ رہے ہیں کہ کب دحیہ کلبی آتے ہیں۔ اشراق کا وقت قریب ہوا، دیکھا کہ دحیہ کلبی آ رہے ہیں، سرکار کھڑے ہو گئے، اپنی چادر حضور نے بچھا دی۔ اللہ اللہ، دحیہ کلبی آتے ہی چادر کو اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یہ چادر ایسی نہیں کہ اس پر دحیہ کلبی کا وجود بیٹھے، بلکہ یہ چادر تو وہ ہے جسے سینے سے لگا لی جائے۔ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اسی چادر کی عظمت کو بیان کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اللہ اللہ، رسول اعظم کی چادر ہے، حضرت دحیہ کلبی اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا دحیہ کلبی کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے حضور سب کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، مجھے بھی اسلام کا پیغام دیں، مجھے بھی اسلام کا کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کلبی کو کلمہ پڑھایا۔ توجہ چاہوں گا، دحیہ کلبی مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد رسول اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دحیہ کلبی صحابی ہو گئے، صحابی رسول ہو گئے، سرکار رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ اکبر، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوشی کا موقع ہے، آنسو بہانے کی وجہ کیا ہے، گریہ زاری کی وجہ کیا ہے؟ مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں سنو، یہ شکرانے کے اور امید کے آنسو ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شکرانہ اور امید کیا مطلب؟ آقا کریم فرماتے ہیں دیکھو نا، ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلام قبول کرنے سے پہلے دحیہ کلبی کی پوزیشن یہ تھی کہ کفر کی وادیوں میں بھٹک رہے تھے، لیکن اللہ اللہ، ایک مرتبہ ان کے کلمہ پڑھ لینے کے عوض کے اندر مولا ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ جب دحیہ کلبی کے ایک بار کلمہ پڑھنے کے عوض میں جب ان کی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا، تو میرا وہ امتی جو پوری زندگی کلمے پر قائم رہ کر کے گزارے گا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ بھی جب سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ اس کے گناہ کو بھی معاف فرما دے گا۔ یہ امید کے آنسو ہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں، یہ شکرانے کے آنسو ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ اکبر، ایک مرتبہ کلمہ اگر کوئی کافر پڑھ لے، زبان سے اقرار کر لے، دل سے تصدیق کر لے، وہ آغوش اسلام میں آ گیا۔ پتہ چلا زبان سے کلمہ پڑھنے کے عوض کے اندر وہ جنت کا حقدار بن گیا۔ زبان کتنی اہم ہے،
आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो जबान और शर्मगाह की हिफाजत का जिम्मा ले, मैं उसकी जन्नत की जमानत देता हूं। सरकार फरमाते, मन समत फकद नजा, जो चुप रहा उसने नजात पा ली। आप सोचो जबान कितनी अहम है, जबान कितनी कीमती है। जबान एक अल्लाह ने अता फरमाई, कान दो सुनो एक बोलो। 32 दांतों के दरमियान अल्लाह ने जबान को रखा। सुबह होती है तो दिन के सारे आज़ा जबान के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, ऐ जबान तू फिसलना नहीं, गलती तू करेगी मरेंगे हम। आदमी जबान से गाली बकता है, कोई जबान को काटने नहीं दौड़ता। गाली जबान से बकी, तमाचा मुंह पे पड़ा। मुंह ने तो कोई कसूर नहीं किया था, गाल ने तो कोई कसूर नहीं किया था, गाली तो जबान ने दी थी। लेकिन इंसान जबान को नहीं मारता, गाल पे मारता है, पीठ पे मारता है, सर पे मारता है। इसलिए सारे आज़ा जबान के सामने हाथ जोड़कर सुबह सुबह जो है गुजारिश करते हैं, तू सलामत रहना। अगर तू सलामत रही तो हम सब सलामत रहेंगे, तू फिसली तो हमारा हाल बुरा हो जाएगा। ये जबान बहुत अहम है, जबान बहुत कीमती है। मैं इस वक्त आपके सामने तकरीर कर रहा हूं, आप इसी जबान से मेरी तकरीर सुन रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं। यही जबान है जिससे आदमी कुरान की तिलावत करता है, यही जबान है जिससे आदमी नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाता है, यही जबान है जिससे बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, यही जबान है जिससे बंदा दुरूद मुबारक पढ़ता है, यही जबान है जिससे इंसान कभी गुनाह की तरफ बुलाता है, कभी नेकी की तरफ बुलाता है। अब आइए, सबसे अच्छा अमल जो इस दुनिया में करे वो कामयाब है। और अल्लाह ने अच्छे अमल के लिए बंदे को इस दुनिया में पैदा किया। अब जबान से आप सुबह शाम न जाने क्या क्या बोलते हैं, न जाने कहां कहां बुलाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, न जाने क्या क्या बोलते हैं। आइए मैं आपको बता दूं, जबान से निकलने वाले हर जुमले अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह से पूछो, ए मेरे करीम, जबान तेरी अता करदा नेमत है, जरा तू ही बता दे, जबान से निकलने वाला कौन सा जुमला तुझे सबसे ज्यादा पसंद है? तो मेरा करीम फरमाता है, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाए। तो बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली हर इस्लामिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ, हमेशा ये नेक अमल आप लोग ज़रूर करते रहें, ताकि तुम्हें पता ही है कि एक बार कलमा शरीफ पढ़ने से पूरे ज़िंदगी के गुनाह माफ़ हो सकते हैं। तो सोचो, ज़िंदगी भर कलमा और दुरूद पढ़ने से अल्लाह जन्नत दे सकता है। तो ये अमल हमेशा आप करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।